قرآن میں سورہ النساء پوری خواتین سے ریلیٹڈ ہے، اور بعض خواتین کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ النساء کا 46 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو الرجال قوامون علی النساء کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ مرد شاید کوئی پاورفل چیز ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں کہا والذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک سنگل سیل سے پیدا کیا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جو جینڈر بائس ڈسکرمنیشن ہے، خواتین کی تعلیمات اور ان کے سٹیٹس سے متعلق صحیح طریقے سے قرآنی تعلیمات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اس وقت جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق جو ہیں، بلکہ میں کہوں گی کہ پاکستان میں حقوق کے لحاظ سے کسی کو بھی وہ حقوق نہیں مل رہے جو بنیادی حقوق ہیں، جو قرآن ہمیں دیتا ہے، جو پاکستان بنا اور اس کا ایک آئین بنا، آرٹیکل 1 آپ دیکھ لیں، وہ تمام بنیادی حقوق ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ قوانین بھی موجود ہیں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بھی بنا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ وہ چیزیں اور وہ ریاست کا جو رول ہے، دیکھیں انفرادی طور پہ اگر ہم بہت زیادہ قرآن سے ان ٹچ بھی ہو جائیں، لیکن جب تک اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی گزاری، قرآن کا پیغام ہم دیکھیں، وہ انفرادی، خاندانی، اجتماعی، ریاستی رول، وہ تمام چیزوں کو ملاتا ہے۔ تو جب بھی یہ چیزیں ایک دوسرے سے ہٹتی ہیں، اگر آپ دین کو، قرآن کو انفرادی طور پر لیں اور اس کو اجتماعی طور پہ ریاست کو اس سے خارج کر دیں، جیسے ڈاکٹر صاحب ہم آج کل آوازیں یہ سن رہے ہیں کہ سیکولر پاکستان، لبرل پاکستان، تو مذہب اور ریاست، حکومت اور مذہب کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ مذہب کو، اللہ کو ہٹائیں گے، وہاں سے انسان کا رشتہ جو ہے وہ شیطان سے جڑے گا جب وہ اللہ سے ٹوٹے گا۔ تو بڑی چیز یہ ہے کہ ریاست سے لے کے نیچے سطح تک وہ تمام حقوق کی پاسداری۔ میں ایک پارلیمنٹیرین بھی رہ چکی ہوں، اور پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس سطح پہ بھی ڈسکریمنیشن ہوتی تھی، جیسے ڈیولپمنٹل فنڈز کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے۔ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ جس طرح خاتون ایک نمائندہ کی حیثیت سے پاکستان کے پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے، اور ہم اپنی تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کابینہ میں حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں، تو وہ خاتون جو وہاں کھڑی ہے، تو کیا جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہاں لے جا کے کھڑا کیا، جہاد میں لے جا کے کھڑا کیا، جب غزوہ احد تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت دوڑ دوڑ کے آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھو رہی تھی، اور پھر جس طرح ان کے زخم صاف کرتی، دھوتی، پھر فوراً وہ بھاگ کے اور زخمیوں کے پاس جاتی، ان کو پانی پلاتی، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آتے تھے بہت سارے ان سے ملنے، حضور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً جا کے اور زخمیوں کے کاموں میں خدمت میں لگ جاتی تھی۔ تو اس وقت جو ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ خواتین کا جو رول، جو مدینہ کی ریاست اور مدینہ ثانی کی بات ہم کرتے ہیں، تو اس وقت خواتین کو جس طرح میری بہن ڈاکٹر شگفتہ نے کہا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کہا، تو جس طرح اس وقت خواتین کو امپاور کیا جا رہا تھا، اور وہ خاتون کو ہر جگہ، ہر لحاظ سے، چاہے وہ جنگ میں ہے، چاہے وہ ریاست کے فلور پہ، چاہے وہ مسجد نبوی میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی اور وہ تمام لوگوں کا علاج کر رہی ہے، چاہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مارکیٹ چیک کر رہی ہے، چاہے وہ کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کو وہ تمام حقوق، وہ تمام تحفظ دیے گئے کہ وہ اپنا رول بہتر طریقے سے پلے کر سکے۔ پروفیسر عائشہ سید صاحبہ، یہ بتائیں کہ اسلام نے جب اتنا کچھ عورت کو دے دیا ہے، قرآن مجید میں دیکھیں والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے کریٹ کیا ہر کسی کو سنگل سیل سے، آئیڈینٹی ایک ہے میل فیمیل کی، آگے ان کا جینڈر رول ہے، کوئی میل ہے اس کے حساب سے اس کی ذمہ داریاں ہیں، فیمیل کا رول الگ ہے۔ جب اتنا کمپریہنسو پیکیج ہے تو پھر میرا جسم میری مرضی، حالانکہ الا لہ الخلق والامر، جسم بھی خدا کا ہے، روح بھی اسی کے ہے، کل الروح من امر ربی۔ تو آپ اس آئیڈیالوجی کو جو پریویل کر رہی ہے، اور آج بھی اس دن پہ مارچ کی بات ہو رہی ہے، تو اسلام نے جتنا کچھ عورت کو دے دیا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی پھر فیمنزم اور یہ آئیڈیالوجیز ان کو روکنے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی، آج کا جو دن ہے میں تمام سننے والوں کو مبارکباد دوں گی 8 مارچ کا، اور یہ بات بھی کہوں گی کہ ڈیز تب بنائے جاتے ہیں جب محرومیاں ہوتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح اور دنیا میں یا اور مذاہب میں عورت کے ساتھ ہوا اور وہ احتجاجاً اٹھی اور یہ دن منایا جانے لگا، لیکن ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے قرآن میں ہمیں امت وسط کہا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس ڈسکرمنیشن کو امت وسط کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے، اور پھر سب سے بڑا اللہ کا کرم کہ ہمیں پاکستان جیسی نعمت دی، ریاست مدینہ کے بعد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والی ریاست پاکستان ہے، اور اس میں بھی ہم سڑکوں پہ ہیں، اس میں بھی ہم چیخ رہے ہیں کہ ہمیں رائٹس نہیں مل رہے۔ اب اس میں بھی ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں ہیں، 2 آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک آواز یہ آ رہی ہے کہ ہمیں رائٹس دیے جائیں مرد بن کر، ایک عورت چیخ رہی ہے کہ ہمیں رائٹس دیے جائیں مرد بن کر، اور ایک عورت چیخ رہی ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں ڈسکرمنیشن ہے، تعلیم کے میدان میں بھی ہے، اسکولوں میں بھی ہے، اور ہریسمنٹ بھی ہے، بہت سارے حقوق لیے بھی جا رہے ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے، جس طرح میری بہن نے کہا ٹرانسپورٹیشن کا حق۔ یہاں پہ آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں، پورے پاکستان کو نہ دیکھیں، اس دارالخلافہ کو ہی دیکھ لیں، کتنی ورکنگ ویمن ہیں یہاں پر، کتنی بچیاں ہاسٹلز میں ہیں، ان کے لیے اداروں میں ہاسٹل نہیں ہے۔ اس کے لیے مطلب ایک جدوجہد کہ ان کے لیے ہاسٹلز ہوں، ان کے لیے رہائش گاہیں ہوں، تاکہ وہ ملک کے لیے ایک اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ تو اس وقت جو خاتون کے حقوق ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، میں اسنو ٹی وی کے سننے والے ناظرین تمام سے کہوں گی کہ دیکھیں، ہمارا حق یہ ہے کہ ایک عورت گھر میں ہے یا گھر سے باہر کام کر رہی ہے، اس کو وہ تحفظ دیا جائے جو تحفظ اسلام نے دیا ہے، جو تحفظ آئین پاکستان نے دیا ہے، اور جو تحفظ ہم حاصل کر کے اس ملک کو ایک پرسکون اور پروقار اور دنیا میں ایک مضبوط قوم بنا سکتے ہیں۔